बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, फिर चैप्टर नंबर 3 को तकरीबन आप ख़त्म करने जा रहे हैं। इसके लॉन्ग सवाल करने जा रहे हैं जो कि थोड़े से मतलब है चक्री किस्म के सवाल है, यानी टेक्निकल क्वेश्चन है जिनको हल करना ज़रूरी है। सारे नहीं, कुछ के हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहला सवाल तो बिल्कुल सीधा सीधा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़री और सनदी इस्लाहात बयान करें। ये तो सवाल हो गया बिल्कुल सीधा सीधा। पेज नंबर 43 पहला पेज है, जहाँ अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था वहीं से अब लॉन्ग सवाल शुरू करेंगे। अब ये सारा डिटेल से बतानी है कि बोनस की अदायगी लाजमी करा दी गई, मज़दूरों को हिस्सा दे दी गया प्रॉफिट में, सेहत की सहूलतें की गई, बीमा पॉलिसी बनाई गई, इंश्योरेंस शुरू की गई, वफात की सूरत में अभी मुआवजे में इजाफा किया गया, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इदारों को नेशनलाइज कर दिया जिसमें जनाब बीमा कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी शामिल थीं। अब इसमें बहुत बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि ये वाला भी ऐड कर देते हैं। ये वाला ऐड नहीं करना बोले हो, इसका इस सवाल के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ये सनदी इस्लाहात यहाँ तक हैं और उसके बाद ज़री इस्लाहात यहाँ से शुरू हो रही हैं। मेहरबानी करने गड़बड़ ना कर छुड़े। तो किदारा कायम किए के बाद फिर आप हेडिंग देंगे ज़री इस्लाहात जो हैं उसमें मोटी मोटी बातें आपने पहले भी पढ़ी हैं। 1972 में ज़री इस्लाहात का ऐलान किएगा जिसके तहत बेज़मीन किसानों और हारियों को जो है ना वो ज़मीनें देगी। उसमें ये था कि मैक्सिमम ज़मीन की हद मुकर्रर की गई थी। 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बरानी। बरानी इलाका वो होता है, आपको पता है, जिसमें बारिश से सैराब होता हो फसल, जिसमें नहरें वगैरह ना होती हों, जैसे रावलपिंडी के इलाके हैं, चकवाल, पटवार का मुँह जो इलाके हैं सारे वो सारे बरानी इलाके हैं। तो यहाँ तक जो है आपने इसको सवाल को मुकम्मल कर देना है। दो टॉपिक इसमें। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दौरे हुकूमत की इस्लाहात बयान करें। ये भी सीधा सीधा बिल्कुल सवाल है, सीधा सीधा। 2008 में इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान के रहने वाले हैं, वो वज़ीर आज़म बने। उनके दौर की इस्लाहात मंदरजा झैल हैं। सनती इस्लाहात, ज़री इस्लाहात का बता दें, तालीमी इस्लाहात का बता दें, सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात का बता दें। 4 हेडिंग हो गए। माशी इस्लाहात 5 हेडिंग। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किएगा। वसील हक प्रोग्राम, ख़वातीन की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़, 10% कोटा। इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो तमील मुद्दत तक रहते। ये वैसे MCQ भी आ सकता है और अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हम सिर्फ इस्लाहात कर रहे हैं, टू द पॉइंट रहना है आपने। माशरती इस्लाहात 5-6 हो गए और आइनी इस्लाहात 7 हो गई। और 8वीं तरमीम, आइनी इस्लाहात में 8वीं तरमीम कर लें, 19वीं कर लें और 20वीं कर लें और इंतज़ामी इस्लाहात कर लें। अगर सारा नहीं भी करना तो आप ऐसा करें कि माशरती इस्लाहात के बाद आइनी इस्लाहात में सिर्फ 18वीं तरमीम कर लें, बाकी दा लगा दें और इंतज़ामी इस्लाहात कर लें, बस 8-9 पॉइंट्स बन जाए। खात्मे का जिक्र नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ, टू द पॉइंट रहना है, सिर्फ इस्लाहात का पूछा जा रहा है। अब सवाल टेक्निकल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार का हवाला देते हुए बताएं कि इनका दौर अवाम के लिए कौन सा दौर बेहतर रहा। यानी पहले तो दोनों दौर बताने के बाद कंपेयर करना है और ये बताना है कि अगर तो दूसरा दौर बेहतर रहा तो क्यों, वजूहात भी बतानी है। पहला बेहतर रहा तो क्यों, वजूहात भी बतानी है। तो अगर आप दोनों दौर पढ़ें तो उनकी जो दूसरा दौर है वो कहीं बेहतर रहा पहले के मुकाबले में। ये किताब में भी लिखा है। अब इसको करना कैसे है। पहले तो आप बेनज़ीर भुट्टो के दोनों जो दौरे हुकूमत हैं उनके मोटे मोटे 5 पॉइंट लिखेंगे। आप शुरू करेंगे यहाँ से। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर की इस्लाहात, सनती इस्लाहात बताएंगे, 1 हो गया। ज़री इस्लाहात 2 हो गई। तालीमी इस्लाहात 3 हो गई। सेहत हो गई। माशी इस्लाहात एक एक लाइन है। माशरती इस्लाहात और आइनी इस्लाहात बस 7। ना ही पहले वाली बात बतानी है और ना ही खात्मा बताना है। इस्लाहात का ना इंतज़ामी भी छोड़ दे, लंबा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप हेडिंग देंगे बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत। इसमें भी वही सनती इस्लाहात, ज़री इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात, सेहत की इस्लाहात, माशी आ जाएगा, माशरती आ जाएगा, माशी आ जाएगा और माशरती आ जाएगा और इंतज़ामी आ जाएगा। इंतज़ामी नहीं बताना, इसका उससे फिर सवाल तलक कोई नहीं है। माशरती से यहाँ तक मैंने निशान लगाया है। अब 7 और 6 ये बताने के बाद अब जनाब आपने या तो स्क्रीन शॉट ले लें या फिर इसको रोक लें कापी पेंसिल से। यहाँ पर आप नीचे एक हेडिंग देंगे, बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार का जायज़ा लिया जाए तो उनका दूसरा दौर पहले से बेहतर रहा क्योंकि
اب یہ وہ دوسرے دور کو ہم لوگ دوبارہ جو ہے نا وہ فوکس کرنے جا رہے ہیں. زراعت کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے جن میں کسان بینک کا قیام، عوامی ٹریکٹر اسکیم اور دیگر کمرشل بینکوں سے قرضے جاری کیے گئے. انسداد پولیو میں بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں شروع ہوئی. خواتین کی صحت کے لیے ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی بھرتی کیا گیا. بے نظیر بھٹو کے دوسری حکومت میں نئی پاور پالیسی بنائی گئی. لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع ہوئی. لاکھوں گیس کنیکشن فراہم کیے گئے. اسٹیل ملز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا. پورٹ کاسٹم کو وسعت دی گئی. ملک کی ترقی کے لیے لوگوں کے سماجی فلاح بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیے گئے. خواتین کی سہولت کے لیے وومن پولیس اسٹیشن اور فرسٹ وومن بینک بھی دوسرے دور حکومت میں قائم کیے گئے. اب جناب سوال آپ کا مکمل ہو جائے. یعنی آپ نے وجہ بھی بتانی تھی کہ بھائی دوسرا دور کیسے بہتر ہے. یہ نہیں کہہ دی تھا جی بہتر ہے، کیسے بہتر ہے بتانے بھی تو تھا. تو یہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر یا اس کو روک کر اور کاپی پینسل سے لکھ لیں. پہلے وہی بات جو میں نے بتائی ہے، 6 پوائنٹس یہ بتا دیں دوسرے دور کے اور 6-7 پوائنٹ پہلے دور کے بتا دیں یہ والے. اس کے بعد پھر کمپیریزن کرنا ہے. اسی سے ملتا جلتا جو سوال ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے تینوں ادوار حکومت کی صرف معاشی اصلاحات کے اثرات بیان کرنے ہیں. یعنی تینوں دوروں کی جو ایک ایک پیراگراف ہے معاشی اصلاحات والا وہ بتانا ہے. ہر پیراگراف کے بعد اس کے اپنے الفاظ میں اثرات بھی بتانے ہیں. اس کا بھی میں آپ کو آئیڈیا دینے جا رہا ہوں، باقی مثال آپ خود لگا سکتے ہیں. مثلا پیج 52 پہ پہلا دور حکومت ہے، معاشی اصلاحات ہے. یہ پیج 52 آ گیا، پہلے دور کی معاشی اصلاحات. آپ یہاں دیکھیں گے پہلے دور کی معاشی اصلاحات. میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے خود روزگار سکیم شروع کی گئی. سکیم کے تحت نوجوانوں کو 50,000 سے 3 لاکھ کا قرضہ دیا گیا تاکہ اپنا روزگار بنا سکیں. تعمیر وطن کے نام سے ترقیاتی پروگرام شروع کیے گئے اور حکومت نے موٹر وے جیسے بڑے منصوبے شروع کیے جو بہت کامیاب ثابت ہوئے. اب اس کے آپ کیا کریں گے، اس کے بعد آپ نیچے ہیڈنگ دیں گے اثرات. یہ کامیابی کے ہونے کے بعد اثرات. ان اقدامات کی وجہ سے بے روزگاری میں کمی واقع ہوئی. نوجوانوں کو ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا موقع ملا. موٹر وے کی افادی سے انکار ممکن نہیں ہے جس سے کاروباری سرگرمی میں اضافہ ہوا. اس کے بعد آپ پھر لکھیں گے جی ہیڈنگ دیں گے میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کی معاشی اقتصادی اور اصلاحات. یہ معاشی اصلاحات ہی ہیں، یہ پیج 53 والی. اس میں معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کام کیا گیا. پبلک سیکٹر پر بوجھ کم کر کے پرائیویٹائزیشن کی گئی. حکومت نے اداروں کو فروغ کر دیا تاکہ عوام چلائیں، ادارے کریں. اور حکومت نے آزاد تجارت کی پالیسی اپنائی. محصولات کو کم کرنے کی پالیسیاں بنائی گئیں اور پاکستان کو عالمی سطح پر ایک وسیع معیشت کے طور پر پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اب اس کے کیا فائدے اثرات ہیں وہ اب آپ نے اپنے پاس سے بتانے ہیں. کہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا. جو ہمارا صنعتی سیکٹر ہے اس نے کافی زیادہ ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی. ملک میں سرمایہ کاری آ گئی، زر مبادلہ ملک میں آ گیا. اس طرح کی چیزیں بتانی ہیں. اس کے بعد آپ نے تیسرا پہ ہیڈنگ دینا ہے میاں محمد نواز شریف کے تیسرے دور کی معاشی اصلاحات. وہ ہے جی پیج نمبر 56، اقتصادی نمو اور ترقی. تیسرے دور میں میاں نواز شریف نے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی، مستحکم اقتصادی پالیسیاں بنائیں. ٹیکس کو وصول کرنے کے لیے بہتر اقدامات کیے گئے. جی ڈی پی کی نمو بہتر کی گئی جس کی شرح 5.4 رہی تھی پاکستان کی سالانہ ترقی کی شرح. اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا گیا. توانائی. اب اس کا پھر آپ نے بتانا اثرات کیا ہوئے. پاکستان میں ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. آپ اثرات بتا سکتے ہیں جس سے ملک میں تعمیر و ترقی میں بہتر ہوا. ایف بی آر کو مزید اپڈیٹ کر دیا گیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو مستحکم پالیسی بنائی گئی. 5.4 کی ترقی سے جو ہے نا ہم نے شرح سے ترقی کی جو کہ ایک بہت اچھی چیز. ظاہری بات ہسٹری میں بڑے کم دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان 5 کی شرح پر پہنچا. ایوب خان کے دور حکومت میں پہنچا تھا، پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں پہنچا، پھر میر صاحب کے تیسرے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں، کرونا کے دوران بھی ہم نے 5 کی شرح سے ترقی کی جو کہ ایک اچھی بات ہے. تو یہ 4-5 دور ایسے رہے جس میں پاکستان نے 5 یا اس کے زیادہ سے ترقی کی ہے. تو یہ پھر اپنے توانائی کے شعبے میں اضافہ کیا گیا. لوڈ شیڈنگ کام کی گئی. اس کے بعد مینوفیکچرنگ جیسے اہم اداروں میں سرمایہ کاری لائے گی. تو یہ پھر ایسے سوال کرنا ہے. تو یعنی یہ 3 ان کے اپنے اپنے اثرات بھی بتانے.
اس کو بہتر ہے ان دو سوالوں کو کاپی پہ لکھیں. میں کالج میں بھی بچوں سے کہتا رہا ہوں کہ اس کو کاپی میں لکھیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہو کہ کس طرح سوال کرنا ہے. کتاب سے پھر مکس اپ ہو جائے گا. آخری سوال ویری امپارٹنٹ سوال ہے اس چیپٹر کا, اس سال بھی بورڈ میں آیا ہے. دستور پاکستان 1973 کے نکات بتائیں. 62 اینڈ 63. یہ جناب اہم نکات پوچھے جا رہے ہیں, پر تھوڑا سا پہلے مثالہ بتا دیں کہ پاکستان کا جو 30 آئین ہے وہ 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا. اس کے لیے جناب تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا اور 25 ارکان پر مشتمل کمیٹی نے جو ہے نا اس کو پھر منظور کیا تھا کچھ تجویز دے کر. یہ 2-3 باتیں اپنے الفاظ میں بتانے کے بعد آپ بتائیں گے اس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں. اسلامی نوعیت کا آئین ہے. کوئی قانون اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں بن سکتا. ملک میں وفاقی نظام حکومت ہوگا, یعنی پارلیمنٹری سسٹم ہوگا جس میں جو اختیارات ہیں وہ زیادہ وزیر اعظم کے پاس ہوں گے. اور 2 ایوانی مقننہ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. صوبوں میں بھی صوبائی اسمبلی قائم کی گئی ہیں. ایک مرکزی کورٹ قائم کی گئی ہے جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں اسلام آباد میں, اور پھر ہر صوبے میں ہائی کورٹس قائم کی گئیں. ملک میں پارلیمانی نظام ہوگا. صدر جو ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوگا جبکہ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوگا, اور زیادہ اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوں گے. اب یہ MCQ بھی آ سکتا ہے کہ ریاست کا سربراہ کون ہوتا ہے, صدر, اور حکومت کا سربراہ کون ہوتا ہے, وزیر اعظم. قومی اسمبلی میں جو اکثریت حاصل کرے گی پارٹی اسی کو جو ہے حکومت دی جائے گی, بنائی جائے گی. صدر وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا. بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیے گا. اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ اس آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف بھی کی گئی ہے, تو وہ بھی آپ اضافہ اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ تھے جی ہمارے 3 چیپٹر مکمل ہو گئے. چوتھا چیپٹر بڑا مزدار چیپٹر جو کہ خارجہ پالیسی کے متعلق ہے, پاکستان اور عالمی امور. تو پھر اس کو شروع کرنے سے پہلے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں جناب چیپٹر نمبر 4. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.